بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبر کے علاج کا بیان چل رہا تھا۔ تکبر کا ایک ہی علاج ہے کہ آنا والے مزاج کو ختم کرنا اور اس کے جگہ پر لا حول ولا قوت الا باللہ والے مزاج کو اختیار کرنا۔ یہ علاج قرآنی ہے، قرآن نے بتلایا۔ قرآن کی ایک صفت، ایک آیت شریفہ کے اندر اللہ تعالی نے یہ بیان کی ہے کہ وہ شفا ہے۔ قرآن روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ روحانی امراض کے لیے نسخہ شفا ہے، اور روحانی امراض میں سب سے بڑا مرض اور مہلک مرض یہ تکبر۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اس سب سے بڑے مرض کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے، اس کا علاج نہ بتلائے۔ قرآن کے اندر بار بار اس کا علاج بتلایا ہے، بلکہ اس نسخہ شفا کو سب سے پہلے صحابہ کرام کو استعمال کرایا گیا تاکہ یہ مرض جڑ نہ پکڑے اور یہ مکمل طریقے پر ختم ہو جائے۔ کبر کا مطلب ہوتا ہے، یا تکبر کا مطلب ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی کام کرے تو ان تمام کاموں کو اپنی طرف وہ منسوب کرے۔ قرآن میں بار بار اس ذہنیت کو ختم کیا۔ اسلام کے اندر سب سے پہلا غزوہ بدر ہے۔ غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی طرف سے تو 313 افراد تھے، اور مشرکین کی طرف سے تقریباً 1000، یعنی مسلمانوں کا مقابلہ اپنے 3 گنا افراد سے تھا۔ تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری اللہ تعالیٰ سے، اور یہ الفاظ بولے کہ الہ العالمین، آج اگر یہ مختصر سی جماعت شکست کھا گئی، مغلوب ہو گئی، تو اس کے بعد میں قیامت تک روئے زمین پر آپ کی کوئی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور پھر آپ نے مٹھی بھر خاک اٹھائی اور یہ الفاظ بولے شاہت الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں، اور مشرکین کی طرف پھینکی۔ تو وہ خاک جو ہے مشرکین کے سروں کے اوپر اور آنکھوں کے اندر جا کر لگی، جس کی بنا پر ان میں افراتفری مچی، اور مسلمانوں نے جس طریقے پر چاہا ان کو قتل کر دیا۔ 70 مشرکین کو قتل کیا اور 70 کو گرفتار کر لیا۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کے ذہن کے اندر فطری طور پر یہ بات آ سکتی تھی کہ ہم نے قتل کیا اور ہم نے گرفتار کیا، یعنی وہ اپنی بہادری کے جذبات ان کے اندر آ سکتے تھے، اور یہ تکبر کی علامت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس ذہنیت کو ختم کیا اور آیت شریفہ نازل کری، جس کے اندر یہ فرمایا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ مسلمانوں، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ تم یہ مت سمجھنا کہ ہم نے قتل کیا ہے، بلکہ اللہ نے قتل کیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ۔ یہ مٹھی بھر خاک جو آپ نے پھینکی ہے، یہ آپ نے نہیں پھینکی، یہ اللہ نے پھینکی۔ تو ان آیتوں سے صحابہ اکرام کے ذہن کو درست کرنا تھا، اشارہ کرنا تھا کہ کوئی کام کرے تو انہیں اپنی طرف منسوب نہ کرے، بلکہ خدا کی طرف منسوب کرے۔ تو یہ تکبر ختم کرنے کا قرآنی علاج ہے کہ آنا والے مزاج کو مکمل طریقے پر ختم کر دینا، اور اس کی جگہ پر لا حول ولا قوت والے مزاج کو اپنانا۔ آنا والا مزاج جو ہے یہ غیر اسلامی ہے اور غیر قرآنی ہے۔
لا حول ولا قوت والا مزاج جو ہے اسلامی ہے. انا والے مزاج سے خدا ناراض ہوتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس مزاج سے اللہ تعالیٰ ناراض کیوں ہوتے ہیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب بھی کوئی انسان کام کرتا ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ دینی کام ہو یا دنیاوی کام ہو، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، کوئی بھی کام ہو، بظاہر وہ انسان کرتا ہے، لیکن حقیقت میں 99% خدا کا حصہ ہوتا ہے، خدا کا رول ہوتا ہے، اور 1% انسان کا ہوتا ہے. آپ کوئی بھی کام لے لیں چھوٹا سے چھوٹا، تو اس کے اندر 99% خدا کا حصہ پائیں گے اور 1% اس کا. جب یہ کہا جاتا ہے کہ 99% خدا کا حصہ ہے تو اس سے وہ کام مراد ہوتے ہیں جو انسان کر ہی نہیں سکتا. انسان جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک تو اس کام کے لیے موافق اسباب اکٹھے ہو جائیں، اور دوسرے موافق حالات پیدا ہو جائیں. جب تک یہ دونوں کام نہیں ہو سکتے تو انسان اس کام کو کر ہی نہیں سکتا. اور یہ دونوں کام، موافق اسباب کا اکٹھا ہونا یا موافق حالات کا بننا، یہ ڈائریکٹ خدا کے ہاتھ میں ہے، انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. انسان تو ان موافق اسباب اور حالات سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو ایک شخص جب یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا، تو گویا اس نے 99% حصے کو نظر انداز کر دیا، خدا کے رول کی اہمیت نہیں سمجھی، اس کا اقرار نہیں کیا. تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوں گے اس پر کہ اسے 1% نظر آ رہا ہے اور 99% نظر نہیں آ رہا. آپ کوئی سے بھی کام لے سکتے ہیں. مثلا کہا جاتا ہے کہ کسان جو ہے وہ غلہ اگاتا ہے، تو غلہ اگانے کے اندر کسان کا رول دیکھیے اور خدا کا رول دیکھیے. کسان صرف اتنا کر سکتا ہے کہ جب موسم آ جائے تو ہل چلا کر اس کے اندر بیج ڈال دے. اس کے علاوہ اس کے کچھ بس کا نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ بیج کس نے پیدا کیا؟ بیج انسان پیدا نہیں کر سکتا. ایسی زمین جس کے اندر اگانے کی صلاحیت ہو، وہ زمین کس نے بنائی؟ پھر موسم کون لاتا ہے بونے کا؟ اور پھر اس کے بعد میں سمندر سے پانی کو اٹھا کر بادلوں کے ذریعے کون برساتا ہے؟ ہوا کون چلاتا ہے؟ اور سورج کی کرنیں کون پہنچاتا ہے؟ تو یہ خدا کا رول ہے جسے انسان اپنی طرف منسوب کرتا ہے. یہی حال تجارت کا ہے. آدمی دکان کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، تو اس کے لیے بھی حالات کا سازگار ہونا ضروری ہے. اگر ہنگامی حالات پیدا ہو گئے، مثلا لاک ڈاؤن لگ گیا یا کرفیو لگ گیا یا ہڑتال ہو گئی، تو آدمی تجارت کر سکتا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈائریکٹ خدا کے ہاتھ میں ہیں، جن کو کہا گیا ہے کہ 99% خدا کا رول ہوتا ہے. تو ایک آدمی جب اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں یہ کام کرتا ہوں یا میں نے یہ کام کیا ہے، تو گویا وہ اپنے 1% حصے کو دیکھ رہا ہے، 99% حصے کو جو خدا کا حصہ ہے اسے نظر انداز کر رہا. اسی طریقے پر آپ دین کی مثال لیجئے. ایک آدمی پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تکبیر اولیٰ بھی اس کی فوت نہیں ہوتی. اب اگر وہ یہ سمجھنے لگے کہ میں بہت نماز کا پابند ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہوں، مجھ جیسا کوئی پابندی نہیں کر سکتا، تو گویا اس کے اندر کبر ابھر رہا ہے، تکبر آ چکا ہے اس کے اندر. اس حالت کے اندر اس کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی دوسری چیز. اس شخص نے بھی یہاں پر وہی غلطی کری
کہ نماز پڑھنے کے اندر ہمیں خدا کا رول دیکھنا ہے کہ کتنا رول ہے اور نمازی کا کتنا رول ہے. تو اب خدا کا رول دیکھیے کتنا ہے اس میں. نماز وہ شخص پڑھ سکتا ہے جو مسلمان ہو. غیر مسلم کو اگرچہ نماز کا علم ہوگا لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتا. مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آسان طریقہ کہ مسلم گھرانے کے اندر وہ پیدا ہو. اگر دوسرے گھرانے کے اندر پیدا ہو جائے تو آپ تصور کیجئے کہ نماز سے اور ہدایت سے وہ کتنا دور ہو جائے گا. ہدایت کا پتہ بھی نہیں چلنے کا. تو پہلا کرم اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ اسے مسلم گھرانے کے اندر پیدا کر دیا. کسی انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہو جائے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. قرآن کے اندر بھی اسے بیان کیا گیا اور پیغمبر سے فرمایا کہ ان مسلمانوں سے یہ کہہ دو قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. تم اپنے مسلمان ہونے کا احسان مجھ پر مت جتاؤ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی. تو پہلا احسان تو اس نمازی کے اوپر یہ ہوا کہ مسلم گھرانے کے اندر پیدا ہوا. یہ اللہ تعالیٰ نے کیا. پھر مسلم گھرانے کے اندر بھی مختلف قسمیں ہیں. ظاہر بات ہے کہ جو نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ایسے گھرانے کے اندر پیدا ہوا ہے جہاں پر دین کا چرچا تھا, نماز کی اہمیت کا چرچا تھا. تو یہ بھی اس انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ایسے گھرانے کے اندر پیدا ہو جائے جہاں پر دین کا چرچا ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے تندرست بنایا, تمام اعضاء صحیح سالم بنائے. قرآن کی ایک آیت کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ بہت سے لوگوں کو تو ہم کامل الاعضاء پیدا کرتے ہیں یعنی تمام مکمل اعضاء, اور بہت سے لوگوں کو ناقص الاعضاء پیدا کرتے ہیں یعنی کسی کا ہاتھ کٹا ہوا, کسی کے پیر کٹے ہوئے, یا کسی کا ہاتھ کام نہیں کر رہا. تو وہ نماز پڑھنے کے جو لائق ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کامل الاعضاء پیدا کیا ہے, سارے اعضاء صحیح سالم ہیں. یہ انسان کے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے کہ وہ مکمل اعضاء کے ساتھ پیدا ہو جائے. پھر اسے اللہ تعالیٰ نے تندرست بنایا. بیمار ہونا, تندرست ہونا یہ بھی انسان کے قبضے میں نہیں ہے, یہ ڈائریکٹ خدا کے ہاتھ میں ہے کہ اس قابل بنایا کہ وہ جا کر مسجد کے اندر جا سکے. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی جگہ بسایا کہ جہاں پر مسجد قریب ہے. آپ تصور کریں کہ اگر ایسی جگہ پہاڑوں کے اندر پیدا کر دیتا جہاں پر دور دور تک مسجد نہ ہو تو وہ انسان مسجد کا ثواب حاصل کر سکتا تھا, جماعت کا ثواب حاصل کر سکتا تھا. تو یہ سب سے پہلے خدا کا رول ہے نمازی کے اوپر, خدا کا حصہ ہے کہ اس نے یہ تمام کی تمام چیزیں اسے توفیق بخشی. پھر دوسرے نمبر پر نمازی کے اوپر, نماز پڑھنے والے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. ہر مسلمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی اعتبار سے بہت بڑا احسان ہے. اور وہ احسان یہ ہے کہ نماز کا طریقہ یا اسلام یا ہدایت یہ کس کے ذریعے سے معلوم ہوئی, نماز وہ کیوں پڑھ رہا ہے, نماز کے اندر کتنی رکعتیں ہیں, نماز پڑھنے کا ثواب کیا ملے گا, اور نماز چھوڑنے سے کتنا عذاب ہوتا ہے. یہ سب کا سب طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا. تو یہ پیغمبر کا ہر مسلمان کے اوپر احسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت یہ ہے کہ پیغمبر کو محسن اعظم کے طور پر دریافت کرے. ہر مسلمان کے اوپر روحانی اعتبار سے سب سے بڑا احسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. کوئی بزرگ, کوئی عالم کچھ وظیفہ بتلا دیتا ہے تو انسان پوری زندگی اس کے گنگان گاتا رہتا ہے, تعریفیں کرتا ہے ہر مجلس کے اندر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زندگی کا طریقہ بتلایا, ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرے.
تو یہ کتنا بڑا احسان ہے پیغمبر۔ اور پھر دوسرے جو شخص نماز پڑھ رہا ہے، تیسرا رول جو ہوتا ہے اس کا ماں باپ کا ہوتا ہے، ماں باپ کی تربیت، ماں باپ کی محنت اور ماں باپ کی دلی طلب اور دعائیں اس کے شامل حال ہوتی ہیں، جب جا کر وہ نماز پڑھنے کے قابل ہوتا۔ اور چوتھے نمبر پر ان کے دینی اساتذہ، وہ بھی محسن ہوتے ہیں۔ تو ایک نماز پڑھنے والے کے لیے آپ نے دیکھا کہ کن کن کا رول ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر خدا کا رول، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تیسرے نمبر پر ماں باپ، اور چوتھے نمبر پر دینی اساتذہ کہہ سکتے ہیں۔ تو تب جا کر وہ نماز پڑھتا ہے، اور وہ آدمی ان تمام رولوں کو نظر انداز کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ میں پابندی سے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس نے خدا کے رول کا انکار کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رول کا انکار کیا۔ تو آپ یہ تصور کرو کہ اگر خدا کا رول کا انکار کریں اور پھر اسی سے ثواب کی امید رکھیں تو نماز پڑھنے کا وہ ثواب دے دے گا؟ ہرگز نہیں دے سکتا، اور نہ نماز وہ قبول ہو سکتی۔ تو پھر نماز یا کوئی بھی عبادت کریں تو اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، اس سلسلے میں بھی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے۔ پیغمبر نے کوئی خانہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے اندر ہمیں رہنمائی نہ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرتے تھے، قربانی ایک عبادت ہے، تو عبادت کرنے کے بعد میں آپ یہ الفاظ بولتے تھے، اللہم منکا ولکا، اللہ تعالیٰ یہ عبادت میں نے آپ کی مدد سے کی ہے اور آپ کے لیے کی ہے۔ کتنا اچھا جملہ ہمیں دیا ہے پیغمبر نے، کیسی رہنمائی کی ہے، ہمیں اس تکبر سے اور آنا والے مزاج سے ہمیں بچا لیا کہ ہر عبادت کرنے کے بعد میں آدمی یہ اعتراف کرے، یا تو عربی زبان کے اندر کہے یا اردو زبان کے اندر، کہ الہ العالمین یہ عبادت آپ ہی کی مدد سے ہوئی، میرے اندر تو اتنی طاقت اور صلاحیت نہیں تھی، نہ میں کر سکتا تھا اگر آپ کی مدد شامل حال نہ ہوتی، اور آپ ہی کے لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے عبادت کے بعد میں یہ الفاظ بولنے۔ دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ ایک نہ ایک وقت نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غور و فکر کرے اور پیغمبر کو اپنے لیے روحانی اعتبار سے محسن اعظم کے طور پر دریافت کرے۔ جس شخص نے پیغمبر کو اس اعتبار سے دریافت کر لیا تو اللہ کے نظر میں وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا۔ جب آپ کسی کو محسن نہیں ماننے کے تو دل کے اندر محبت بھی پیدا نہیں ہونے، اور کسی کو آپ محسن مان رہے ہیں تو دل کے اندر محبت پیدا ہوگی، اور یہ احساس ہوگا کہ ان کے احسان کا بدلہ کس طریقے پر چکایا جائے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ہر مسلمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اپنایا کہ مسلمانوں کے اوپر درود فرض کر دیا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود شریف کا مطلب ہے اپنے محسن اعظم کا احسان اتارنا کسی نہ کسی درجے میں۔ لوگ درود شریف کا مطلب نہیں جانتے، یا تو درود شریف پڑھتے ہیں اس لیے کہ پیغمبر کی زیارت ہو جائے، اور یا اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہماری اول آخر درود شریف پڑھ لو دعا قبول ہو جائے گی، یا دوسرے مقاصد کے لیے۔ درود شریف پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے محسن ہیں، تو ان کا احسان اتر جائے کسی نہ کسی درجے کے اندر۔ تو اس مقصد سے درود شریف پڑھنا چاہیے، یہی پیغمبر سے سچی محبت ہے۔ پیغمبر سے
وہ محبت نہیں ہے کہ پیغمبر کے نام پر بے قصوروں کو نقصان پہنچانا، توڑ پھوڑ کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتے۔ ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ زندگی کے اندر کتنی مرتبہ درود بھیجا ہے، تو نے جو دوسروں کو نقصان پہنچایا ہے، تو نے زندگی کے اندر پیغمبر پر کتنی مرتبہ درود پڑھا ہے، یا آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر تو چلا ہے، یہ سوال ہوگا، نہ کہ توڑ پھوڑ کے بارے میں۔ تو اللہ نے اپنے بارے میں تو اس طریقے پر اعتراف کرنے کا طریقہ بتلایا جیسے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے وہ درود شریف کے ذریعے سے، اور والدین کا جو رول ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ زندگی بھر ان کے لیے دعا کرتے رہو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، الہ العالمین ہمارے والدین کے اوپر رحم فرما جس طریقے پر بچپن کے اندر انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا۔ تو یہ اس نمازی کے لیے جتنے بھی شخصیتوں کے رول تھے ان سب کے احسان کو چکانے کا طریقہ شریعت نے ہمیں بتلا دیا۔